فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب کوئی چیز چمکتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسے چمکانے والا ہوتا ہے، اور چمکنے چمکانے کا محاورہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز روشن ہو جاتی ہے، جیسے یہ چمک رہا ہے روشن ہے، اور ایک چمک یہ ہے چمکنا چمکانا، آدمی فیمس ہو جائے، اس کا نام سب جاننے لگیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا نام تو آج کل چمک رہا ہے، اس کا نام روشن ہو گیا ہے، حالانکہ وہاں نہ اس کے جیسی کوئی چمک، نہ ریفلیکشن، نہ لائٹ، لیکن مشہور ہو جانا، نامور ہو جانا، یہ بھی چمک کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ بھائی اس کا نام تو آج کل بہت چمک رہا ہے۔ ایسے ہی جس کا دھندا بیپار مارکیٹ میں زیادہ زور سے چلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا تو کاروبار چمک اٹھا، حالانکہ کاروبار میں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن چمک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، کاروبار دھندا زوروں سے چل رہا ہے، تو یہ بھی محاورہ ہے کہ یہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، یعنی زوروں سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے علم اگر ہے، کسی کا علم جیسے اعلیٰ حضرت کا علم، تو کہیں گے اعلیٰ حضرت کا علم تو چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا علم سب پر روشن ہے، تو علم ہو وہاں بھی چمک، کاروبار ہو اس کو بھی چمک، ناموری ہو وہاں بھی چمک، لائٹ ہو وہاں بھی چمک۔ چمک ایک ہی معنی میں نہیں بولا جاتا، کئی معنوں میں چمک کا استعمال ہوتا ہے۔ امام احمد رضا نے کسی ایک چمک کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ لفظ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے، آپ شعر تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کر کے آپ پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا میں اگر کسی کا نام چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ یا رسول اللہ اگر کاروبار چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ یا رسول اللہ سورج چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے، چاند چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے، علم اگر کسی کا چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ جس طرح چمک دمک دیکھیے مصطفیٰ کی چمک دمک ہے، اور یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہی حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کا نام روشن ہو، کام چمکے، علم بڑھے، وہی سب کو چمکانے والا ہے۔ جیسے ذرہ ہوتا ہے، ذرہ جانتے ہیں نا؟ ریت دیکھا، ریت میں چھوٹے چھوٹے شکر کے دانے جیسے جو آپ کو ملتے ہیں وہ ذرہ کہتے ہیں، بہت معمولی ذرہ ناقص، لیکن جب سورج چمکتا ہے تو جہاں پر ریتیلی جگہ ہو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ذروں سے لائٹ نکلتا ہے، وہ چھوٹے ذرے چمکدار ہو جاتے ہیں، شعاعیں ہوتی ہیں، حالانکہ ذروں میں چمکنے کی طاقت نہیں ہے، چمکانے والا سورج ہے۔ جب سورج کی کرن پڑتی ہے تو فرق اتنا ہے کہ یہ چھوٹے ذرے ہیں لیکن ان کا دل صاف ستھرا،
اگر اس پر کالک لگا دیا جائے، کیکڑ ڈال دیا جائے تو وہ ذرہ گندا ہو جائے گا، مقدر اس کا سینہ ہو جائے گا، سورج کا عکس پڑے گا لیکن ذرے کا کلیجہ چمکے گا نہیں۔ لیکن یہ ذرہ جس کو آپ دیکھیں گے چھوٹا ہے، دل بڑا صاف ہے، اس لیے جیسے ہی سورج نکلا تو یہ ذروں کے دل چمکدار ہو گئے۔ اسی طرح سے دوستو مصطفیٰ نے ہر ایک کو اپنی روشنی عطا فرمائی، لیکن جن کا دل نور ایمان سے صاف تھا وہ چمک اٹھا، وہ ایسے کرمی بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی عمر ابن عبدالعزیز بن گیا، کوئی امام ابو حنیفہ بن گیا، کوئی امام شافعی بن کر چمکا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کر کے روشن ہوا، کوئی امام مالک کے نام سے روشن ہوا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔